بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ 6۔ یہ آپ کی اردو کی کلاس ہے۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے ہمارے ہمسائے۔ پیارے بچوں، لوگوں کی خدمت کرنے، ان کا خیال رکھنے، ان کی مدد کرنے اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی خدمت خلق کے واقعات سے بھرپور ہے۔ ہمیں بھی اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے حالات سے باخبر رہنا چاہیے۔ اگر وہ کسی پریشانی اور تکلیف میں مبتلا ہوں تو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ آج کا سبق بھی پڑوسیوں کے بارے میں ہے۔ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے اور ان کا کتنا خیال رکھنا چاہیے، یہ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا۔ ہمارا دین بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں اور ان کے حقوق ادا کریں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ آج کا سبق جو ہم پڑھیں گے یہ دو پڑوسیوں کے بارے میں ہے۔ یہ دو پڑوسی نوید اور شاہد تھے۔ ایک دن صبح صبح نوید کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی امی نے کہا نوید کو کہ دیکھو دروازے پر کون دستک دے رہا ہے۔ ہوگا کون؟ وہی ہوں گے ہمارے پڑوسی، انہیں پھر کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہوگی۔ ان لوگوں نے عادت ہی بنا لی ہے، ہر چیز ہم سے مانگتے رہتے ہیں۔ نوید بڑبڑاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھا، یعنی غصے میں بولتا ہوا وہ دروازے کی طرف گیا۔ دروازہ کھلا تو واقعی سامنے نوید کا پڑوسی شاہد کھڑا تھا۔ کیا ہے؟ نوید نے جھنجھلاتے ہوئے پوچھا۔ وہ اصل میں ہاں بولو بھائی، اب کیا چاہیے؟ نوید بھائی، بات یہ ہے کہ گھر میں ماچس ختم ہو گئی ہے۔ آپ تو جانتے ہی ہیں اتنی صبح صبح دکان کون کھولتا ہے، ورنہ میں دکان سے لے لیتا۔ شاہد نے شرمندہ لہجے میں صفائی پیش کی۔ ارے ہم نے جو مفت کی دکان تم لوگوں کے لیے کھول رکھی ہے، نوید نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ آ جاؤ، یہ تمہارا ہی تو گھر ہے۔ شاہد نے اندر آ کر نوید کی امی کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ شاہد بیٹے، کہو کیسے آنا ہوا؟ خالہ، ماچس ختم ہو گئی ہے اس لیے آیا تھا، شاہد نے آہستہ سے کہا۔ ارے بس اتنی سی بات، لو یہ لے جاؤ، نوید کی امی نے بڑی شفقت سے کہا۔ شاہد بولا، جیسے ہی دکان کھلے گی میں ماچس آپ کو لا کر دے دوں گا۔ ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھلا ماچس بھی کوئی واپس کرنے کی چیز ہے؟ کوئی ضرورت نہیں، تم ہمارے پڑوسی ہو اور پڑوس کا بہت حق ہوتا ہے۔ خبردار جو ماچس واپس کرنے کے لیے آئے، چلو بھاگو یہاں سے۔ نوید کی امی نے مصنوعی غصے کا اظہار کیا۔ شاہد شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے گھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد نوید پیر پٹکتا ہوا اپنی امی کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ کی انہی باتوں نے پڑوسیوں کو سر پر چڑھایا ہوا ہے۔ اس میں سر پر چڑھانے والی کون سی بات ہے بیٹا؟ آج انہیں ضرورت تھی، کل تمہیں بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ امی نے نوید کو سمجھاتے ہوئے کہا، یاد رکھنا بیٹا، ہر مصیبت میں رشتہ داروں سے پہلے ہمسائے ہی پہنچتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے، یعنی اپنے پڑوسی بھی ہمارے اپنے بہن بھائیوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہمسایہ ماں جایا، لوگ بھی کیسی کیسی بیتوقع مثالیں گھڑ لیتے ہیں۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ بھلا اب پڑوسی کو بھائی بنا دیا۔ نوید بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ یعنی کہ نوید جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں سے بہت زیادہ چڑھتا تھا، کیونکہ وہ اکثر اوقات کوئی نہ کوئی چیز مانگنے آ جاتے تھے، لیکن ان کی امی اپنے پڑوسیوں کا بہت خیال رکھتی تھیں اور کھلے دل سے ان کی مدد کرتی تھی اور ان کی ہر ضرورت کو پورا کر دیا کرتی تھی، اور نوید کو بھی یہ سمجھاتی تھی کہ پڑوسیوں کا بہت حق ہوتا ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور یہ کہ کبھی ہمیں بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، مگر نوید پر کبھی بھی کسی کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا تھا۔ پھر دن مہینوں میں بدل گئے اور مہینے برسوں میں، لیکن نوید کا ذہن نہیں بدلا۔ وہ اب بھی پڑوسیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا اور معمولی الیکس سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ نوید اور شاہد دونوں کالج کی پڑھائی سے فارغ ہو چکے تھے۔ نوید نے اپنے باپ کا کاروبار سنبھال لیا تھا اور شاہد نوکری کی تلاش میں مصروف تھا۔ دونوں صبح صبح تقریباً ایک ہی وقت پر گھر سے نکلتے تھے اور مختصر سلام دعا کے بعد اپنے اپنے راستوں پر چلے جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک صبح کو شاہد خوب تیار ہو کر گھر سے باہر آیا۔ اس وقت نوید بھی اپنی موٹر سائیکل کے پاس کھڑا تھا۔ شاہد اس کے پاس جا کر بولا، نوید بھائی، آج نوکری کے لیے میرا انٹرویو ہے، دعا کریں کامیاب ہو جاؤں۔
یہ تو بڑی اچھی بات ہے، نوید نے سوچا، شاید اسی بہانے ان سے جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے بڑے خلوص سے دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرمائے، یہ کہہ کر موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور یہ جا وہ جا، یعنی کہ فوراً وہ وہاں سے چلا گیا۔ یعنی اس نے اس کو نوکری ملنے کی دعا صرف اس لیے دی کہ تاکہ اس کی جان اس سے چھوٹ جائے۔ تھوڑی دیر بعد شاہد بھی رکشے میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا، لیکن جیسے ہی اس کا رکشہ اگلے چوک پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے کچھ لوگ جمع ہیں اور کسی کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ شاید کوئی حادثہ ہو گیا ہے، اس نے سوچا۔ جب رکشہ مجمع کے برابر سے گزر رہا تھا تو چیخنے والے شخص کی ہلکی سی جھلک نظر آئی، یعنی کہ جب لوگ بہت زیادہ اکٹھا تھے وہاں پر سے جب رکشہ گزرا تو اسے اس شخص کی جھلک نظر آئی کہ جو چیخ رہا تھا۔ ارے یہ تو نوید بھائی ہیں۔ شاہد ہڑبڑا کر اٹھا، یعنی وہ ایک دم پریشان ہو گیا کہ ارے یہ تو نوید ہے، یعنی ان کا پڑوسی ہے۔ روکو روکو، رکشہ روکو۔ جیسے ہی رکشہ آہستہ ہوا، شاہد کود کر رکشے سے باہر آیا اور تیزی سے نوید کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ نوید دونوں ہاتھوں سے اپنی ٹانگ کو پکڑے بیٹھا ہے اور درد سے چلائے جا رہا ہے۔ چہرے اور بازو پر بھی چوٹوں کے نشان ہیں۔ موٹر سائیکل بھی ایک طرف پڑی ہوئی ہے، یعنی کہ اس کے پڑوسی نوید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ وہاں سڑک پر پڑا ہوا چلا رہا تھا۔ کیا ہوا نوید بھائی؟ شاہد نے بے تابی سے پوچھا، یعنی وہ اس کو اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ ایک کار ٹکر مار کر چلی گئی ہے، نوید نے کراہتے ہوئے کہا، یعنی تکلیف دے اس کی بہت زیادہ آواز تھی، اور اس نے بتایا کہ ایک کار ٹکر مار کر چلی گئی ہے۔ گھبرائیے نہیں، میں آ گیا ہوں، شاہد نے تسلی دی۔ لیکن اس وقت تو تمہارا انٹرویو ہے، نوید نے بے چینی سے کہا، یعنی کہ نوید کو یہ بات پتہ تھی کہ شاہد اس وقت انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، یہ جو اس کے لیے ایک بہت ضروری کام ہے۔ تو شاہد نے کیا جواب دیا کہ بھاڑ میں گیا انٹرویو۔ یہ کہہ کر شاہد نے ادھر ادھر دیکھا۔ جب کوئی اور چیز نہ ملی تو اپنی قمیص پھاڑ کر نوید کی ٹانگ پر باندھ دی۔ نوید کی موٹر سائیکل کو ایک دکان والے کی نگرانی میں چھوڑا اور پھر نوید کو ٹیکسی میں ڈال کر سیدھا اسپتال پہنچا۔ شعبۂ حادثات میں موجود ڈاکٹر نے جلدی نوید کا معائنہ کیا اور اسے ایک انجیکشن لگا دیا۔ ایک نرس نے نوید کے چہرے پر اور بازو کے زخموں کو صاف کیا اور تسلی دی کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، معمولی خراشیں ہیں، جلد ٹھیک ہو جائیں گی، البتہ ٹانگ کا ایکس رے کرانا پڑے گا کہ کوئی ہڈی تو نہیں ٹوٹی۔ یعنی کہ اس کا پڑوسی شاہد جو تھا وہ فوراً نوید کو ہاسپٹل لے گیا اور وہاں پر ڈاکٹر نے اس کو فوراً سے اس کو چیک کیا، اس کو انجیکشن لگایا، زخم صاف کیے، پٹی باندھی، ٹھیک ہے، اور شاہد نوید کو پھر اسٹریچر پر لٹا کر ایکس رے کمرے میں لے آیا۔ خوش قسمتی سے ایکس رے میں ہڈی جڑی ہوئی پائی گئی تھی۔ ڈاکٹر نے دوبارہ معائنہ کیا، چند دوائیں تجویز کی اور زخم کے بھرنے تک چلنے پھرنے سے منع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوید کو اسپتال سے چھٹی مل گئی۔ پھر جب نوید کا ایکس رے ہوا تو اس کی ہڈی نہیں ٹوٹی تھی، تو ڈاکٹر نے اس کا دوبارہ معائنہ کیا اور دوائیں دے کر اسے چھٹی دے دی۔ جب نوید شاہد کا سہارا لے کر ہسپتال سے باہر آ رہا تھا، اس وقت نوید کے گھر والے اور کچھ رشتہ دار بھی پہنچ گئے۔ شاہد نے سب کو تسلی دی کہ خدا نے نوید بھائی کو بچا لیا ہے، شکر ہے زیادہ نقصان نہیں ہوا، معمولی چوٹ ہے، چند دن میں ٹھیک ہو جائے گی۔ یعنی شاہد نے اپنے پڑوسی نوید کی مدد کی، حالانکہ اسے بہت ضروری کام تھا کہ اس سے انٹرویو کے لیے جانا تھا، لیکن اپنے اس ضروری کام کو چھوڑا اور نوید کی مدد کی۔ تو شام کو گھر کے صحن میں نوید ایک کرسی پر چپ چاپ بیٹھا ہوا تھا اور سب لوگ شاہد کی تعریف کر رہے تھے۔ ان تعریفوں سے شاہد کو شرمندگی ہو رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب میری اتنی تعریف کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کون سا انوکھا کام کیا ہے؟ میں نے صرف پڑوسی کا حق ادا کیا ہے۔ نوکری کا انٹرویو اتنی بڑی چیز نہیں تھی جس کے لیے میں نوید بھائی کو زخمی حالت میں چھوڑ دیتا، اور اگر میں ایسا کرتا تو پھر وہ مثال غلط ہو جاتی کہ ہمسایہ ماں جایا۔ یہ الفاظ سنتے ہی نوید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے سر جھکا لیا۔ لیکن یعنی کہ اب نوید جو ہے وہ اپنی سوچ پر اور اپنے خیالات پر بہت شرمندہ تھا، اور اب وہ اس بات پر متفق تھا اپنی امی کی کہ ہمسایہ جو ہے ماں جایا ہوتا ہے۔ اگر اس کی مدد کرنے کے لیے شاہد اس وقت نہ آتا تو شاید اس کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا، اور اب وہ اپنی سوچ پر پچھتا رہا تھا، اور اب نوید کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی اور وہ اپنے سابقہ رویے پر بہت شرمندہ تھا۔ اب اس سبق سے ہم نے کیا سیکھا کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسی کا
ख़याल रखें। बच्चों, पड़ोसियों के बहुत ज़्यादा हकूक़ होते हैं, हमें चाहिए कि हम उनका बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। अब ये नए अल्फाज हैं जिनको आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है और इसकी इमला की मश्क करनी है। ये अल्फाज हैं माजाया, बुड़बुड़ाना, झुंझलाना, तंज़, शफ़क़त, मसनूई, पैर पटकना, सर पर चढ़ाना, बेतुकी, घड़ना, अलैग सलैग, इंटरव्यू, हड़बड़ाना, कराहना, खराशें, एक्सरे, अनोखा, स्ट्रेचर, इंजेक्शन, भाड़। अब ये मश्क नंबर 1 है। दर्ज झैल सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में लिखिए। सवाल नंबर 1 है, नवीद अपने पड़ोसी से क्यों तंग आया हुआ था। सवाल नंबर 2 है, शाहिद को नवीद की अम्मी ने क्यों डांटा। सवाल नंबर 3 है, कॉलेज की पढ़ाई से फारिग होने के बाद नवीद और शाहिद की क्या मसरूफियात थी। सवाल नंबर 4, शाहिद ने किस तरह नवीद की मदद की। सवाल नंबर 5, शाहिद को अपनी तारीफ़ों से शर्मिंदगी क्यों महसूस हो रही थी। सवाल नंबर 6, हमसाया माजाया के अल्फाज सुनकर आखिर में नवीद क्यों रो पड़ा। मश्क नंबर 2 है, इस कहानी का खुलासा अपने अल्फाज में मुख्तसर करके लिखिए। यानी इस सबक में जो कहानी बयान की गई है उसको आपने अपने अल्फाज में लिखना है, लेकिन मुख्तसर करके लिखना है। ठीक है। फिर मश्क नंबर 3 है, दर्ज झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। शफ़क़त, बेतुकी, अनोखा, ज़ख्मी, सर पर चढ़ाना, अलैग सलैग। फिर ये हिस्सा कवायद है। हिस्सा कवायद में मश्क नंबर 4 है, दर्ज झैल अल्फाज के मुतरादिफ लिखिए। गम, फतह, इत्तेहाद, भरोसा, इल्तिजा, दिलेरी। ये आपने बुक पर ही इनके मुतरादिफ लिखने हैं, यानी कि एक ही मायने वाले अल्फाज, हम मायने अल्फाज। मश्क नंबर 5 है, दर्ज झैल अल्फाज में से मुज़क्कर और मुअन्नस अलग अलग खानों में लिखिए। चोट, जहन, बहाना, हादसा, कमीज़, ज़ख़म, दुकान, नौकरी। इन अल्फाज में से ग्रामर की रूह से जो मुज़क्कर अल्फाज हैं वो आपने मुज़क्कर के कॉलम में लिखने हैं और जो मुअन्नस हैं वो मुअन्नस के कॉलम में लिखने हैं। तो कौन से अल्फाज मुज़क्कर हैं, कौन से मुअन्नस है, इसका इस तरह पता चलेगा कि आप हर लफ्ज़ का एक जुमला बना लें, छोटा सा जुमला बना लें। जिन अल्फाज के साथ का यानी अलिफ आएगा वो मुज़क्कर होंगे और जिनके साथ छोटी ये होगी वो मुअन्नस होंगे। जैसे कमीज़, मेरी कमीज़, अब मेरी में छोटी ये है तो कमीज़ क्या होगी, मुअन्नस। बड़ा हादसा, अब बड़ा हादसा में बड़ा अलिफ है हादसा से पहले तो ये मुज़क्कर होगा। इसी तरह आपने उसको मुरक्कब लफ्ज़ बना के देख लें या छोटा सा जुमला बना के देख लें, उससे पहले जो अल्फाज आएंगे उनमें अलिफ होगा तो वो मुज़क्कर होगा और अगर छोटी ये होगी तो वो मुअन्नस होगा। इसके बाद मश्क नंबर 6 है, इस सबक में कुछ अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, इन्हें तलाश कीजिए, साथ साथ इन अल्फाज के अंग्रेज़ी हिज्जे भी लिखिए। यानी इस सबक में से आपने जो अंग्रेज़ी अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं पहले वो लिखने हैं, उसके बाद उसको स्पेलिंग के साथ लिखना है उसी के सामने। फिर है नीचे दिए गए अल्फाज को लुग़त की तरतीब के मुताबिक लिखिए। यानी आपने इन अल्फाज को हरूफ तहज्जी के मुताबिक लिखना है। मदद, मुरीद, माली, माकूल, मुब्तला, मश्क, मस्कीन, मारूफ। ये आज का सबक था, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है, इसकी रीडिंग करनी है, इसके क्वेश्चन आंसर साफ़ सुथरी राइटिंग में नोटबुक पर करने हैं और जो बुक पर करने वाले सवालात हैं वो बुक पर करने हैं और इस लेसन को अच्छी तरह समझना है और मुश्किल अल्फाज की इमला भी करनी है। तो ये आज का सबक था आपका। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।